اختیار ولی صاحب، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی عامر حسن صاحب نے، اور اس بات میں وزن ہے کیونکہ دیکھیں ہر کوئی مختلف دور میں ادوار میں اس سے متاثر ہوتا رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئیں وہ بھی عدالتوں سے ہوئیں، پھر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، جس وجہ سے ہٹایا گیا، اس سے بھی ایفیکٹ، اور وہ سیدھا معاملہ جو تھا وہ نواز شریف صاحب کو لے کر تھا۔ اب عمران خان صاحب کے بھی معاملات چل رہے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک کہا ہے عامر حسن صاحب نے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، ہر کسی کو اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، کیونکہ آج آپ بینیفیشری ہو سکتے ہیں، کل کو آپ افیکٹی ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ علی بھائی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہر بندہ ہر مقدمے کو یا واقعے کو اپنے اپنے اینگل سے اور اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں اس واقعے کو جو خط لے کر آپ بات کر رہے ہیں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں اس کو اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں۔ مجھے یہاں سے بھی نظر آتا ہے کہ اگر یہ لوگ ابھی ان کو جاگ آئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ بات تو بہت پہلے سے شروع تھی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کو انہوں نے جب یہ فریاد اٹھائی تھی تو اس کو تو 5 سال لگ گئے، اور جب انہوں نے یہ بات کی تو کیا یہ ان کے ساتھی ججز صاحبان تھے، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یا ان کو اس وقت کوئی اس طرح کی شکایت نہیں تھی؟ پھر ان کی بات کو سپورٹ ملنے کے لیے ارشد ملک کی ویڈیو بھی لیک ہوئی کہ یس آئی واز انڈر پریشر، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ تو میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جس طرح عامر صاحب نے بات کی، یہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ جیورسڈکشن کسی کی بڑی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، لیکن چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، عدالت عدالت ہوتی ہے، اس نے انصاف دینا ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ جو بینچ ہے یا جو دوست ہیں، جو معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کا بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے ہمارے باجوہ صاحب بھی ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو سپریم جوڈیشل کونسل کا کام تو یہ ہے کہ انہوں نے ججوں کی پکڑ کرنا ہوتی ہے۔ کیا از دیٹ دا رائٹ فورم کہ جہاں پہ انہوں نے خط لکھا؟ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل گیم تو ان کو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی لیگل اسسٹنس یا ان کو ہیلپ شاید نہیں چاہیے تھی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے ایک جج کے خلاف کرپشن کے کچھ کیسز کے بارے میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو فیل کرنے کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے شاید ان نے اس وقت یہ کارروائی کی ہے۔ دوسرا، اگلے کچھ دنوں میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے یہ جو ساتھی ججز ہیں، معزز جج صاحبان، یہ بھی تجزیوں میں سنتا آ رہا ہوں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، لوگوں سے سنا ہے بہت زیادہ، یہاں پہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو وہ تبصرے ضرور کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سننے میں آیا کہ اگلے کچھ دنوں میں 9 مئی کے واقعات، آلدو ان پر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو کم و بیش کوئی 300 مقدمات میں بالکل کارپٹ کور دے دیا تھا، ان کو ریلیف دیا تھا۔ تو 9 مئی کے واقعات کے بارے میں، ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، وہاں پہ کیس لگنے والا ہے، تو اس کا بھی راستہ روکنے کے لیے شاید یہ پولیٹیکل انٹینشن کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے میں نے یہ بات قوم کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ جب ان کے گھر سے کیمرہ برآمد ہوا تو یہ بات کرتے، یہ خط لکھتے؟ جی، دو خط اور بھی ہے نا، ایک 12 فروری کو بھی لکھا گیا تھا اور ایک 10 مئی سن 2023 کو لکھا گیا تھا۔ جی سوری، 2 خط اس کے علاوہ ہیں، وہ بھی ساتھ میں سامنے آئے ہیں، ایک 10 مئی 2023 کو خط لکھا گیا تھا اور ایک خط 12 فروری کو لکھا گیا ہے۔ تو اس خط میں تو یہ بھی تو ابھی 12 فروری بھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہو گئی نا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ایک برادر جج نے، شوکت عزیز صدیقی نے جب یہ بات اٹھائی اور اس کے ساتھ آپ کوئی بندہ، آپ کی عدلیہ کا کوئی برادر اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وقت کیا آپ بینیفیشری تھے؟ کیا آپ کو انہی اداروں سے کچھ مراحت مل رہی تھی؟ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا وہاں سے آپ کو کوئی بلیسنگز مل رہی تھی، یا اب وہ چیزیں بند ہو گئی ہیں، یا آپ کی پولیٹیکل انٹینشنز ہیں، یا جو یہ جس طرح بات کی عامر صاحب نے کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ ماضی میں
जितना रिलीफ इन अदालतों और इन जज साहिबान की अदालतों से इमरान खान को मानी पीटीआई को दिया गया है, वो रिलीफ शायद पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला। तो क्या इसको हम इस मैं तरह ले सकते हैं कि वक्फा लेना चाह रहा था देने के लिए इख्तियार साहब, ये खत लिखा गया? जी आप